رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بار الہ اس قرأت فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے عزاداری، حاضرین و سامعین و بانین عزا کے مرحومین، مخصوصاً ان گمنام مجاہدوں کو پہنچے کہ جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ذکر اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. ان علماء حقہ کے نام کہ جنہوں نے جہاد بالقلم کرتے ہوئے یہ داستان کربلا ہم تک پہنچائی. ان بزرگوں کے نام جنہوں نے تہذیب عزا ہمیں سکھائی. ان ماؤں کے نام جنہوں نے آغوشوں میں اپنی عزاداران حسین کو تربیت فرمایا. ایک مرتبہ مل کے اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور جملہ مریضان مخصوصاً جن کے لیے دعا کا التماس ہے، ان کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ درود مرحمت فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا ینال احد الظالمین. درود پڑھیے محمد. عزاداران مظلوم کربلا، پیروان امام حق، سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے. امامت عہد الہی
اور نظام امت عنوان گفتگو ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ عہد الہی دونوں معنی میں ہے، اس معنی میں بھی کہ خدا نے امام سے عہد لیا ہے، ٹھیک، اور اس معنی میں بھی کہ یہ امامت الہی عہدہ ہے، کوئی اور اس کو دے نہیں سکتا۔ اور ہم نے ایک اور مقدمہ بیان کیا کہ ہم اور آپ جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا علم کم ہے، ہمارا اختیار کم ہے، اس لیے ایک ذمہ داری غلط شخص کو سونپ دیتے ہیں، وہ پوری نہیں کرتا، بعد میں پشیمان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا انتخاب کرے تو ضروری ہے جس کو انتخاب کرے اس میں صلاحیت پائی جاتی ہو۔ اگر خدا نے کسی کو رسالت کے لیے انتخاب کیا اور اس کے اندر پیغام پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو حرف اس رسول پہ نہیں آئے گا، حکمت الہی پر آئے گا، انتخاب الہی زیر سوال آئے گی، علم الہی زیر سوال آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا جس کو جس کام کے لیے منتخب کرے وہ ویسے ہی عمل کرے۔ اور پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں ہزاروں موجودات کو ایک سسٹم پہ چلاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو جب تم بیج زمین میں بوتے ہو اور اس بیج میں پانی وقت پہ دیتے ہو، ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، دھوپ موجود ہے، مجبوراً اس کو پھوٹنا پڑے گا، اسے نکلنا پڑے گا، یہ لازمی ہے سسٹم میں۔ اور جب یہ سسٹم میں رکھ دیا جائے تو اس کا نظام اتنا عادلانہ ہے کہ چاہے مومن بیج لگائے یا منافق لگائے پودا نکلے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مومنین کے لیے بغیر پودے کے وہ آسمان سے جنت کے میوے بھیجتے ہیں، اور منافقین جب پوری جنت بھی تیار کر لے تو در جنت پہ شداد کی روح قبض کر لے۔ یہ اختیار اس کے پاس ہے، لیکن سائنس اپنی اتنی ترقی کے باوجود آج تک یہ نتیجہ نہ لے پائی کہ آخر کوئی بیج ثمر بار کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں تو زیادہ مشکل چیز زیادہ آسان کر کے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تک مومنین بیدار ہو کے نہیں آتے سمجھ لیجئے، وہ بیج جو کچھ نکل گئے اور کچھ نہیں نکل گئے، آخر میں سائنس نے ان کے لیے ایک ٹرم ایجاد کی، کہا یہ انتخاب قدرت ہے۔ وہ خدا کو نہیں مانتا جو سائنٹسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ ایک طاقت کو مانتا ہے جس کے لیے کہتا ہے دیٹس نیچرل سلیکشن۔ یہ نیچرل سلیکشن ہے۔ آپ نے 8 بیج لگائے ایک جگہ پر، ایک جیسا پانی دیا، ایک جیسی زمین ہے، ایک ہی مالی ہے، ایک وقت پہ آبیاری کی، ایک وقت پہ روشنی ملی، ایک وقت پہ دھوپ ہے، لیکن اس میں سے 5 ثمربار ہو گئے، 3 ناکارہ ہو گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پر سائنس کہے گی یہ انتخاب الہی ہے، یا یہ کہے گی کہ جو ثمربار نہ ہوئے ان میں صلاحیت ہی نہ تھی۔ اگر صلاحیت ہوتی اور ثمربار نہ ہوتے پھر قدرت الہی پہ حرف آتا۔ ایک پودے کے چکر میں پروردگارہ اپنی حکمت تھوڑی داؤ پہ لگائے گا، صحیح؟ 1,24,000 نبی ہیں، کوئی ایک انتخاب غلط نہیں ہے، کوئی ایک انتخاب غلط نہیں ہے۔ جب یہ مسلسل انتخاب ہوتے رہے تو اب آپ نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، آپ نے 1,24,000 ماننے ہیں۔ حضور نام تو بتا دیں،
نام کا کیا کرو گے؟ ہم نے کہہ دیا تو بس مان لو۔ جہاں 12 خلیفہ کی بات آئے، 12 اماموں کی بات آئے، وہاں ناموں کی حدیث تلاش کرتے ہو۔ جہاں 1,24,000 نبیوں کی بات آئے، وہاں قول نبی پہ اعتماد کرتے۔ عجیب دوہری پالیسی ہے مسلمان کی۔ کہ قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے حضور قرآن لے آئیے، 22 یا 23 نبیوں کے نام ہیں، اور یا 23 جو کہہ رہا ہوں اس کی بھی دلیل ہے، کیونکہ جناب لقمان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ولی تھے، وصی تھے۔ جناب خضر کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نبی نہیں تھے لیکن ہاں نبی کے معلم تھے۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا اہل علم ہو سکتا ہے جو نبی نہ ہو لیکن نبی سے برتر ہو۔ قرآن ہے، موسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہے، سب سے زیادہ تذکرہ، سب سے زیادہ واقعات جناب موسیٰ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ کو در بدر ٹھوکریں کھانی پڑی جب تک کوئی ایسا پیر نہ مل جائے کہ جو اپنی بکریاں دے کہ یہ چراؤ، نبوت مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تو اور بات ہے کہ اس پیر کا نام بھی شعیب تھا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی اقبال نے کہا تھا، اقبال کا ایک شعر ہے کہ اگر شعیب آ جائے میسر، نہیں پہلے سمجھا دوں بچوں کو، شبانی کہتے ہیں بھیڑ بکریاں چرانا۔ شعیب حضرت موسیٰ کے سسر بھی تھے اور ان کے پاس کچھ بھیڑ بکریاں تھیں جو چرانے کے لیے دیں حضرت موسیٰ کو۔ اس سے پہلے موسیٰ تھے بس۔ اب دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں، اگر شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ معلم ہونا ضروری ہے، پیر ہونا ضروری ہے، لیکن یاد رکھو جب بھی اتباع کرو، بیعت کرو، ایسے پیر کی کرنا جو تمہیں خدا تک لے کر جا رہا ہو، خود تک نہ لا رہا ہو۔ غور کریے گا اس جملے پہ، خود تک لانے والا خدائی پیر نہیں ہو سکتا، خدا تک لے جانے والا ہوگا۔ دلیل دوں، پیغمبر نے ایک جنگ بھی محمد رسول اللہ کے لیے نہیں کی، لا الہ الا اللہ کے لیے کی۔ جتنی جنگیں 78 غزوات ہیں، 80 سے زیادہ جنگیں ہیں، ایک جنگ بھی محمد رسول اللہ کہلوانے کے لیے نہیں کی۔ ایک جنگ محمد رسول اللہ کے لیے ہو جاتی لیکن اسے صلح حدیبیہ سے بدل دیا۔ سمجھ رہے؟ اسے صلح سے بدل دیا۔ ایک جنگ بھی نہیں ہے، جتنی جنگیں ہیں لا الہ الا اللہ کہلانے کے لیے۔ علی نے جتنی جنگیں کی، علی ولی اللہ کے لیے نہیں کی، محمد رسول اللہ کے لیے کی۔ اگر تم محمد کو رسول مان جاؤ تو اس کی رسالت جب خطرے میں پڑی تھی وہ اعلان بلغ بھی یاد آ جائے گا، جب وہ یاد آ جائے تو غدیر یاد آ جائے گی، جب غدیر یاد آئے تو مولا خود بخود یاد آئے۔ علی نے ساری جنگیں محمد رسول اللہ کے لیے کی، اور کربلا کی جنگ تھی علی ولی اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے۔ بیک وقت تینوں شقیں ہیں، تینوں شقیں اس جنگ کربلا میں شامل تھیں۔ اسی لیے تو خواجہ کو کہنا پڑا، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ایسے لا الہ بچایا ہے کہ اب اس کی بنا حسین بن کے رہ گیا، اب اس کی بنا بن کے رہ گیا۔ واپس آئیے موضوع کی طرف۔ تو
عہد الہی، خدا نے عہد بھی لیا، تو اب اگر خدا کسی سے عہد لے گا تو صلاحیت دیکھ کے لے گا۔ خدا ایسے عہد نہیں لے گا، وعدہ نہیں لے گا کہ جو پورا نہ کر سکے۔ انسانوں سے بھی وعدہ لیا ہے، عہد میثاق، وقت نہیں، 10 مجلسیں مکمل موضوع ہے کم سے کم عہد میثاق کا، عالم الست میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اور اب یہاں کے بھول گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں الہی کنت ناسیا منسیا ناسی، روز غدیر کے اعمال کی دعا انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو بیان کروں گا کہ پروردگارہ میں تو وہ عہد کو بھول رہا ہوں، کیونکہ انسان بھول رہا ہے اس عہد کو۔ ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے عہد کیا تھا؟ اس وجہ سے روز غدیر اعمال میں پڑھی جانے والی دعا تجدید بیعت کی دعا ہے، آغاز بیعت کی دعا نہیں ہے، ایجاد بیعت نہیں ہے، تجدید بیعت ہے۔ گویا ہماری روحوں نے، چاہے وہ عالم ارواح میں ہوں چاہے عالم ذر میں ہوں، جس نے اس وقت اشہد انک علی ولی اللہ کہا، وہی آج کہہ پا رہا ہے۔ اس کا مطلب اب اگر کوئی نہیں کہہ پا رہا، یا حضور لڑنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اگر دوست ہے تو دعا کر دیں زیادہ سے زیادہ، بس خدا اسے ہدایت دے دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہدایت دینا امام کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور مشکل مقدمہ ہے، کہیں تو بیان کر دوں، جیسے سن رہے ہیں سنتے رہیں گے۔ درود پڑھیے محمد والے میں۔ کسی بھی حکومتی نظام میں ساتھ رہیے گا، اور اگر یہ فلسفہ سمجھ آ گیا، یقین کیجئے اس سے آسان امامت و ولایت و نبوت سمجھنے کا اکیڈمیکلی کوئی طریقہ نہیں ہے آج تک۔ کوئی بھی نظام دنیا کا 3 قوتوں کے بغیر نہیں چل سکتا اگر اس نظام میں لوگوں پر حکومت کرنی ہے۔ پہلی قوت وہ ہوگی جو قانون بنائے گی، ایگزیکٹوز، وہ جو قانون بنائیں گے۔ دوسری قوت وہ ہوگی جو قانون کو امپلیمنٹ کروائے گی، قانون پہ عمل کروائے گی، مجریہ۔ پہلی جو بنانے والی ہے اسے کہتے ہیں مقننہ، قانون بنانے والی، جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، یہ سب ہے۔ مقننہ جو کروائے گی اس پہ عمل، وہ ہے مجریہ۔ اور جس نے صحیح کیا پھر اس کو انعام ملے گا، جس نے غلط کیا اس کو سزا ملے گی، یہ ہے عدلیہ۔ صحیح بات آ گئی؟ یہ ہے عدلیہ۔ اب آئیے میرے ساتھ، صبح سے شام ہر مسلمان پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوندہ آغاز ہی تیرے نام سے۔ قانون بنانے والا تو ہے، لیکن تیرے قانون رحمت کے سائے میں ہے۔ تیرا کوئی قانون بالجبر نہیں ہوگا، بلکہ تو راستہ دکھا کر بھی کہے گا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا۔ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، چاہے ہدایت پر آ جاؤ، چاہے گمراہ ہو جاؤ، چاہے شکر گزار بن جاؤ، چاہے کافر ہو جاؤ۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس کے بعد خداوندہ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد بھی تیرے لیے۔ اور پھر الرحمن الرحیم۔ سوال کیا یہ 2 الرحمن الرحیم آ رہے ہیں، ابھی اوپر گزرا تھا بسم اللہ میں، الحمد میں پھر دوبارہ صفت میں آیا ہے۔ پروردگارہ یہ کون سی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے؟ کہ رحمانیت اس دنیا کے لیے، رحیمیت آخرت کے لیے۔ جملہ محفوظ کیجئے گا، بھاری جملہ ہے۔ اس دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے
کہ رحیمیت الہی کو برداشت کر سکے. جتنا لطف اس دنیا میں دیکھ رہے ہو وہ سب ایک اس میں الہی رحمان کے صدقے ہے. اور کیا کہنا تمہارے دلوں پہ حکومت کرنے والے امام کا کہ جس نے کہا خدا رحمانیت کے لیے پوری کائنات میں برگزیدہ لوگوں کو انتخاب کرتا ہے لیکن رحیمیت کے لیے صرف ہم 14 کو چنا ہے. یا علی وہ اپنی رحیمیت کی تجلی ہم 14 کے ذریعے سے دکھائے گا. یقین نہیں آتا پہلا جو بھیجا وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب وہ جو آخری آئے گا وہ بھی دلوں پہ حکومت کرنے والا ہوگا, زمینوں پہ حکومت کرنے والا نہیں ہوگا. درود پڑھیے مل کے محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقننہ الحمدللہ رب العالمین. خداوندہ تو ہی خالی رحیم نہیں ہے, تیرے اجرا کروانے والے بھی رحیم ہیں. شریعت بتانے والے رسول ہیں, اس پہ عمل کرانے والے امام ہیں. قانون بنا رہ جائے. دوبارہ حدیث سنیے, متفقہ حدیث. یہ ساری شیعوں کی رافضیوں کی غلط کتابیں چھوڑیں, صحیح کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح کتاب میں حدیث موجود ہے. یا علی لکل قوم ہاد, لکل قوم ہاد, جو قرآن میں ہوا آیا کہ ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے. یا علی وَأَنْتَ هَادِيُ الْأُمَّةِ, علی تو اس امت کو ہدایت دینے والا ہے. کر رسول جو ہدایت دے رہے تھے وہ کیا ہوئی؟ کر رسول نے کوئی ہدایت ایسی دی ہی نہیں جو علی کے در تک نہ لے کر آ جائے. اللہ اکبر, جو ان کے در تک نہ لے کے آ جائے. تم تو صبح شام دعا کرنے والے ہو. کل میں نے اشارہ کیا تھا, آج وضو سے بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خداوندہ عدلیہ کا بھی مالک تو ہی ہے. اب وقت نہیں کہ اس میں زیادہ ڈیپ جا سکوں. خداوندہ عدلیہ کا بھی مالک تو ہی ہے, اور مالک بھی وہ. دیکھیں ہماری مالکیت ہمارے اختیار کے ساتھ ہے. کل یہ شے تھی اور میں بھی تھا, لیکن یہ میرے ملک میں نہیں تھی. آج یہ چیز بھی ہے اور میں بھی ہوں اور یہ میرے ملک میں بھی ہے. کل ہو سکتا ہے یہ چیز رہے, میری ملکیت نہ رہے. ہو سکتا ہے میں رہوں, یہ چیز نہ رہے. ہو سکتا ہے نہ یہ شے رہے نہ میں رہوں. مالکیت خدا وہ ہے جو چیز کے ایجاد ہونے سے پہلے ہے, فنا ہو جانے کے بعد تک ہے. اللہ اکبر, یہ مالکیت خدا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی تم اقرار کرو گے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تکلفی دیکھ رہے ہیں کیسے بے تکلفی میں بدلی. محفوظ کریے اس کو. یہ قرینہ دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین, سارے صیغے غائب کے. تمام حمد اس کے لیے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. اور جب اب بات ہو گئی اسے مالک یوم الدین تک پہنچا دیا. اب ایک دم بے تکلف ہو گیا بندہ, پروردگارا تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. اچھا, ایک دم اس سے تجھ پہ آ گیا. ابھی اس کر کے بات کر رہا تھا غائب کی ضمیروں میں, ایک دم بے تکلف ہو گیا.
لیکن جب بے تکلف ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت کر دے. اب اگر یہ دعا ہم اور آپ مانگ رہے ہوتے تو یہ بات تھی کہ سدھر جائیں. بھائی بلا تکلف بات کر رہا ہوں. ہم اور آپ اگر خالی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ترجمہ یہ ہوتا کہ ہمیں سدھار دے. لیکن کیا کریں، وہ جو روح نماز ہیں، وہ جو جان نماز ہیں، وہ امام بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. بھائی سلمان کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ابو ذر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، علی خود کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط، ارے پیغمبر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط. خداوندہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو نبی بھی کہہ رہا ہے اور یہ میرا بچہ بھی کہہ رہا ہے. دونوں ایک ہی جملے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت کوئی ایک دفعہ روٹ نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے لگا کے. جیسے آپ لوگ کرتے ہیں نا، ڈیٹا ختم ہو رہا ہے، وائی فائی کے قریب آئے، ڈیسٹینیشن ڈالی، چلنا شروع کر دیا. ساتھ ہے میرے، اس سے مانوس مثال نہیں ہے میرے پاس. چلنا شروع کر دیا، ڈیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، منزل تک پہنچ گئے. اچھا اگر رستے میں کوئی جگہ بند ہو گئی تو تم کہیں گھوم گئے تو اب منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے ایک ہی راستہ بتایا تھا. دین کے معاملے میں صبح و شام نیا فتنہ ہے، نیا فتنہ ہے. صبح و شام نئی ہدایت درکار ہے. جب تک شیاطین موجود ہیں، جب تک نمائندہ شیطان موجود ہے، ضروری ہے نمائندہ رحمان موجود ہو. نہیں اور واضح کروں، اس بچے سے پوچھ رہے ہیں کون بہکا رہا ہے، کہہ رہا ہے شیطان. بزرگ سے کہہ رہے ہیں شیطان. مولانا سے پوچھا کون ہے، شیطان بہکا رہا ہے. یعنی ہر رنگ و نسل کے بندے کو بہکا رہا ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک سب کو بہکا رہا ہے. پاکستان سے لے کے آسٹریلیا تک بہکا رہا ہے. حضور وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں، بہکا رہا ہے. یقین کیجئے ایک شیطان سارے شہروں میں بہکا رہا ہے، سارے ملکوں میں بہکا رہا ہے. زمین کی کوئی قید نہیں، صبح کے وقت بہکا رہا ہے، رات کے وقت بہکا رہا ہے، زمان کی کوئی قید نہیں. یعنی نمائندہ شیطان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے، نمائندہ رحمان اللہ، یعنی رحمان کا نمائندہ اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ سڈنی والا ہدایت مانگے تو اس کو بھی مجلس میں لے آئے، یہ جعفر طیار والا ہدایت مانگے تو اس کو بھی مجلس میں لے آئے. پشاور والا نمائندہ رحمان اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا. عجیب ہے، کہاں ہے اس مسلمان کی عقل؟ نہیں حضور، اصل میں آپ نے ابھی کہا تھا ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں. بات تو صحیح ہے، ترجمہ یہی ہے مولانا. ایاک نستعین، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور پھر آپ یا علی مدد کہہ رہے ہیں، پھر آپ یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں. صحیح ہے عزیزوں، سمجھو ایک چیز ہے صراحت، ایک چیز ہے کنایا. ایک ہے ڈائریکٹلی کہنا، ایک ہے انڈائریکٹلی کہنا. اور قرآن کا طریقہ یہی ہے، دونوں طرح، کہیں صراحتاً کہا، کہیں کنایتاً کہا. جب کنایتاً کہا مصور بھائی، تبت یدا ابی لہب، تو ہاتھ نہیں ٹوٹے،
ہاتھ صحیح رہے لیکن اس کے پھینکے ہوئے جتنے پھندے تھے سب ناکارہ ہو گئے. کوئی ہنر اس کا نہ چلا. جہاں صراحتاً کہنا تھا، کمال دیکھیے، صراحت دیکھیے، رسول سے بات ہو رہی ہے، وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. اے رسول، یہ جو تجھ سے بیعت کرنے آ رہے ہیں نا، الذین یبایعونک، یہ جو تجھ سے بیعت کرنے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، تیرا ہاتھ نہیں ہے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے نقش بھائی، کا ید اللہ کہہ دیتا بات ختم. نہیں، کا حرف کی بھی کنایتاً بات نہیں ہوگی، صراحتاً میں نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہوں گا. قرآن ہے. اشرف علی تھانوی سے لے کر طاہر القادری صاحب تک کا ترجمہ اٹھا لیجئے. الذین یبایعونک، یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول تیرا ہاتھ نہیں ہے ان کے ہاتھ پہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، کوئی کنایا نہیں ہے. کہاں لے کے جاؤ گے اپنی توحید کو؟ صفات سلبیہ میں بچوں کو پڑھا رہے تھے آپ کے، جسم نہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے. کہا میرے عزیزوں، اگر اللہ کا ہاتھ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا. خدا بتا ہی رہا ہے، اگر اللہ کا ہاتھ ہوتا تو ایسا ہی ہوتا. اور جو تم بیعت کر رہے ہو نا، جتنی رحمت و شفقت و محبت اللہ کے ہاتھ سے مل سکتی ہے، وہ سب تمہیں محمد کے ہاتھ سے ملے گی. اللہ اکبر. کوئی اشارہ نہیں ہے. اب جہاں کہا جا رہا ہے نا ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کروں گا، یہاں عبادت سے مراد صرف تیرے سامنے سر جھکاؤں گا نہیں ہے. صرف تیرے سامنے سر جھکاؤں گا نہیں ہے، کیونکہ آپ پتھر کے بنے گھر کے آگے سر جھکاتے ہیں. صرف تیرے لیے، صرف تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایک نبی کی زوجہ کے دوڑنے کی ادا پر دوبارہ بھگایا جائے. صحیح ہے؟ صرف اندر کے شیطان نہیں، ظاہری باہر پتھر کی دیوار بنا دیں گے، کہیں گے اس کو مارو. یہ شیطان ہے یار، ابھی انہوں نے بنایا ہے، اور بلکہ پہلے تو چھوٹا تھا، اب سعودیہ والوں نے بڑا کر دیا ہے اسے. بہت سارے شیطان ان ہاتھوں میں آ کے بڑے ہو جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں جا کے یہ بھی ہو سکتا ہے، اب خدا کو تو نہیں کر رہے آپ، کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، خدا کی عبادت ہو رہی ہے. یتیم سے کلمہ تو سنا ہی نہیں تھا ہم نے کہ کلمہ کیسا پڑھ رہا ہے. کہ بیمار کی تیمارداری کرو. رسول اللہ یہودی کو دیکھنے چلے گئے تھے، آج یہ اہل حدیث بریلوی کو دیکھنے نہیں جا رہا. امت کی ستم ظریفی دیکھیں، ستم ظریفی دیکھیں. وہ محمد جو یہودی کی تیمارداری کے لیے جا رہا تھا، اس کے دین پہ چلنے والا، اس لیے اپنے مومن بھائی کی تیمارداری کے لیے نہیں جا رہا کہ نہیں یہ تقلید کرتا ہے اور میں تقلید نہیں کرتا. کمال ہو گیا. یعنی تمہارا کلمہ کچھ اور ہے بیٹا، تمہارا قبلہ کچھ اور ہے، روزے کا وقت کچھ اور ہے، نماز کا وقت کچھ اور ہے، طہارت کے مسائل کچھ اور ہیں. نہ مجھے بتاؤ، نجاست کے مسائل کچھ اور ہیں، وقت نماز کچھ اور ہے، ارکان نماز کم زیادہ ہیں، شکیات نماز مختلف ہیں. نہیں اختلاف کیا ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھ کر تم یہ بات کر رہے ہو.
کہا نہیں یہ جمعہ پڑھتے ہیں، میں جمعہ نہیں پڑھتا اس لیے ان کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ ایک المیہ جمرات اس جمعرات کا المیہ تھا جب پیغمبر کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ایک المیہ جمعے کا ہوگا جب وہ آخری ظہور فرمائے گا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ تاجیل ظہور امام کے لیے۔ صحیح؟ تو عجیب اختلاف کر رہی ہے یہ امت۔ نہیں، ایاک نعبد، عزیزم یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے۔ صحیح؟ ہمیشہ باوضو رہ کے قبلہ رخ رہ کے محراب میں نہیں بیٹھنا ہے، تمہیں خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ پیغمبر اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ، ہماری جانیں قربان ایسے صحابہ پر جو پیغمبر کی اتباع کر رہے تھے۔ نماز ہو رہی ہے بلا تسبیح، مولا آپ سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے میرے ساتھ۔ جائیں گے ایک جگہ، ایک مسجد ہے مدینے میں، مسجد ذو قبلتین، دو قبلہ ہیں اس میں۔ یہاں تو ہماری اکثر مسجدوں میں 2-3 قبلہ ہیں، لیکن اس میں واقعی 2 قبلے بنے ہوئے ہیں، 2 قبلے ہیں۔ آپ کی تھکاوٹ بھی تو اتارنی ہے۔ کل مجھے اندازہ ہو گیا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو بٹھایا جائے تو غصہ بعد میں آنے والے پہ نکالتے ہیں۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ دو قبلے ہیں اس میں، بس یہ آخری مثال، انشاءاللہ یہاں پہ بات واضح ہو جائے گی۔ پوری امت رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اس طرف بلا تشبیہ، اس جانب نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے جبرائیل آ گئے اور ایک مرتبہ کا رسول اپنے رخ کو پھیر دو، فشطر مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد اقصی سے پیغمبر ادھر سے ادھر مڑ گئے۔ دوران نماز، ڈیورنگ دا نماز، بٹوین نماز، پروردگارہ یہ حکم پہلے دے دیتا، بھائی پہلے سے پتا ہوتا آج ممبر یہاں نہیں ہے وہاں ہے، تو آپ پہلے ہی آ کے اس رخ پہ بیٹھتے۔ نہیں، مجلس کے بیچ میں کہیں ممبر یہاں سے اٹھائیں وہاں چلیں سب یوں رک کریں، یہ دکھانا تھا کہ تم عبادت اپنی عادت سے کر رہے ہو یا محمد کی اطاعت سے کر رہے ہو۔ تم عبادت جو کر رہے ہو اپنی عادت سے کر رہے ہو یا اس کی اطاعت سے کر رہے ہو۔ اس لیے دوران نماز، کیونکہ پتہ چلا بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں اسلام لے آئے، نماز تو اب بھی اسی طرف پڑھ رہے ہیں جہاں پہلے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اب تک بیت المقدس کی طرف تھے اب بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں اب ادھر پھر کے دکھاؤ۔ حضور بتانا صرف یہ تھا کہ اطاعت کر لو، یہ سب سیمبلز ہیں، یہ سب سیمبلز ہیں، نشانیاں ہیں۔ پہلے کہا ادھر پڑھو، سب ادھر پڑھ رہے تھے، پھر حکم آئے ادھر پڑھو، ادھر پڑھ رہے ہیں۔ عجب نہیں روز محشر کوئی اور قبلہ ہو اور سب کو حکم دیا جائے آج سجدہ ادھر کرو گے۔ تمہیں اطاعت گزار بنانا ہے۔ انی جاعلک للناس امامہ ہے ابراہیم، تمہیں آگے رہنے والا بنا رہے ہیں، یعنی اب سب کو پیچھے چلنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ مولانا آپ قبلے سے جو ہے وہ پرسن پر لے گئے، حضور قبلہ وبلہ بننے سے پہلے پہلا سجدہ پرسن کو ہی کرایا گیا تھا۔ ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کبھی کبھی پیشانیوں پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔
پہلا سجدہ انسان کو کرایا تھا، اس کے بعد یہ قبلہ وبلہ آئے ہیں، لیکن جب بڑے قبلہ آ گئے، ہو سکتا ہے روز محشر پھر کوئی قبلہ ایسا ہو جو جانے بیت المقدس بھی ہو، جانے کعبہ بھی ہو، اور جانے آدم بھی ہو۔ بھئی مجھے بتاؤ، جتنا علم آدم کے پاس تھا، یقیناً اس سے زیادہ علم جناب نوح کے پاس۔ اب میں سب کے نام نہیں لوں گا، صرف اولو العزم۔ جتنا جناب نوح کے پاس تھا، یقیناً اس سے زیادہ جناب موسیٰ کے پاس، یقیناً اس سے زیادہ جناب عیسیٰ کے پاس، یقیناً جناب عیسیٰ سے زیادہ پیغمبر کے پاس۔ اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، پوری امت مسلمہ متفق ہے۔ پہلے آدم کو سجدہ کیوں کرایا تھا؟ خدا نے دلیل کیا دی تھی؟ جب فرشتوں نے بحث کی، پروردگارا یہ جو من یفسک الدماء، جو خون ریزی پھیلائے گا، اور پھر خدا نے کہا انی اعلم ما تعلمون، جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ کہا پروردگارا کیا پتا ہے؟ کہا علم آدم اسماء کلہا، ہم نے آدم کو علم دیا ہے اسماء کا بس۔ اب جو اسماء کا علم رکھتا ہو وہ مسجود ملائکہ بن سکتا ہے جو صاحب اسم الہی ہو۔ جناب آدم جتنا علم ہے تو فرشتے سجدہ کر لیں گے، تو پیغمبر کو تو بدرجہ اولا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اور بات کہ پیغمبر کہہ دیں کہ نہیں، جتنا علم میرے پاس ہے وہ سب اس در سے ملے گا۔ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وعلی بابھا، لیکن دروازہ علی ہے۔ من یأت العلم، جو علم حاصل کرنا چاہے تو آئے اس دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ دے، اور پھر اگر علم نہ ملے تو بات رہی۔ اور کیسا علم؟ یقین تک پہنچا ہوا، اس دنیا سے لے کے آسمانوں تک کا علم، ظاہر سے لے کے باطن تک کا علم، حاضر سے لے کے غائب تک کا علم۔ اللہ اکبر۔ اور جتنا علم ہے وہ سب یقین کی منزل پر، سب یقین کی منزل پر۔ بتاؤں پھر دلیل سن لیجئے۔ مولائی نے تو کہا تھا لو کشف الغطاء لم ازدد یقینا، اگر تم سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دو، علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ رشک کریں اپنی قسمت پہ، کیسا امام پایا ہے، اور وہ امام تم کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم سب بوذر و سلمان بن جاؤ۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اپنا علم دکھا کے تھوڑی جاتا، دے کے تھوڑی جاتا۔ بس آج ایاک نعبد ہو گیا، کل انشاءاللہ ایاک نستعین، یا بھی ہمت ہیں تو سنیں گے۔ ایک درود پڑھیے مرحوم محمد والا۔ یہ نعبد و عبادت، صرف تیری عبادت، عبادت یعنی اطاعت۔ اب وہ کسی بھی چیز میں ہو عبادت شمار ہوگی۔ جو میرا بچہ گھر سے اسکول جا رہا ہے نا پڑھنے کے لیے، وہ عبادت ہے، حکم پیغمبر ہے۔ کہا جو راہ حصول علم میں مر جائے وہ شہید ہے۔ مولانا لیٹ بتایا، ہماری تو عمر گزر گئی، پڑھا ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے تو وہ عبادت ہے۔ کہ ایک ایک قدم پہ تمہارے لیے نیکیاں نچھاور کی جائیں گی۔ تم اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے
رزق حلال کی تلاش میں نکل رہے ہو، اس راہ میں اگر مر گئے تو شہادت۔ یعنی اس کا کرم تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے، آپ نے جملہ وصول نہیں کیا، اس کا کرم تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کس بہانے سے دوں اس بندے کو، کس بہانے سے عطا کروں؟ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو تم نے مانگی بھی نہیں تھی اور تمہیں مل گئی، کیونکہ کوئی اور تمہارے لیے مانگ رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ کوئی اور تمہارے لیے مانگ رہا تھا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف خدا سے مدد مانگیں گے، بس کسی سے نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پروردگارا میں کیا کروں اگر تیرا محمد، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والا، اگر تیرا خاتم، اگر تیرا خیر خلق اللہ، میں یہ امام مولا کا لقب، پیغمبر کا لقب خطبے میں پڑھتا ہوں، خیر خلق اللہ، خلق خدا میں سب سے بہتر، اگر تیری بارگاہ میں کہے پروردگارا وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی بارگاہ سے ایک ایسا سلطان بھیج دے جو میری مدد فرمائے۔ اب ایاک نستعین کا کیا کروں؟ کا دیکھنا یہ ہے جو کچھ مانگ رہا ہے خدا کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے تو مشکل نہیں ہے، خدا کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے تو مشکل نہیں ہے۔ آسان کروں بچوں کے لیے، 2 دن پہلے میں نے مثال دی تھی، ایک چاکلیٹ فیکٹری کے اونر ہیں، آپ کے انکل ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے سے کہا ایک باکس چاہیے مجھے، مجلس کر رہے ہیں ہم، ایسے کر لو کبھی تو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجلس کر رہے ایک باکس چاہیے، انہوں نے کہا فلاں کے پاس جاؤ اس سے لے لو۔ اگلا سال آیا تو اب آپ کہاں جائیں گے؟ انکل کے پاس جائیں گے یا اسی کے پاس جائیں گے جہاں سے ملا تھا؟ کلیئر ہے نا؟ اب دوبارہ ان کے پاس تھوڑی جائیں گے، بھائی دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، جب مالک کو اعتراض نہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ نہ بانٹنے والے کو مشکل ہے نہ مالک کو مشکل ہے، یہ جن کے ہاتھ خالی رہ گئے بلکہ جن کے سینے عشق اہل بیت سے خالی رہ گئے ان کو مشکل ہو رہی ہے، صرف ان کو مشکل ہے۔ آج منگل ہے نا، آج کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ اللہ اکبر، یا وجیحن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، بسم اللہ الرحمن اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا، دعائے توسل، دعائے توسل ان دعاؤں میں سے ہے جس کے لیے کہا گیا کوئی خاص حاجت ہو تو یہ پڑھا کرو، بہت آسان ہے، بہت آسان دعا ہے۔ اللہم انی اسألک، خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں، بنبیک نبی الرحمہ، تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے، اللہ اکبر، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد جب ان سے توسل کر رہے ہیں تو کس طرح؟ یا وجیحن عند اللہ، اے وہ رسول جو خدا کی بارگاہ میں پہچانا ہوا ہے، اشفع لنا عند اللہ، خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے۔ بھئی اگر میں کسی ایسے کو لے آؤں جس کا خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل دخلی نہ ہو لیکن انہیں شیطان بہت اچھی طرح جانتا ہو، اللہ اکبر، شیطان دور سے دیکھ لیتا ہو، پہچان جاتا ہو،
خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل دخل نہ ہو تو خدا کہے گا یہ کسے لا رہے ہو میری بارگاہ میں؟ میرا کوئی جاننے والا بندہ لاؤ تو ہم تمہاری بات قبول کر لیں گے۔ ایک ایک کر کے ایک ایک نبی سے توسل کیا، بس اب وقت نہیں، آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہم انا توجہت بکم، خداوندہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں اور میں ان کے ذریعے سے توجہت بہم واستشفعت بہم، اور ان کے وسیلے سے وَأَرْجُو النَّجَاةَ مِنَ اللَّهِ، اور میں نے امید کی ہے کہ مانگوں گا ان سے نجات خدا دے گا، مانگوں گا ان سے نجات خدا دے گا۔ تو دیکھو کبھی کبھی تمہاری دعا تمہارے الفاظ پہ نہیں ملتی، تمہارے یقین پہ دیا جاتا ہے، تمہارے یقین پہ تمہیں دے دیا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، یہ وہ منزل یقین ہے جہاں تک تمہارا امام تمہیں لے جانا چاہتا، امام المبین، امام الیقین، ایسا یقین کہ پردے ہٹیں تو کوئی اضافہ ہی نہ ہو۔ جیسے آپ کا گھر ہے نا، آپ نے دیکھا ہوا ہے، تالا کھول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ایک سٹیپ ہے، اس کے آگے اگلا ہے، سب پتہ ہے۔ نیا آنے والا دیکھتا ہے کیا ہے۔ علی چاہتا ہے اس وادی معرفت میں تمہیں ایسے لے چلے کہ جہاں تم اس کے ساتھ ساتھ چلو اور یقین بڑھتا چلا جائے۔ دیکھو اس امام کی اتباع کے لیے ایک تو اس کی پیروی کرنی ہے، اسے فالو کرنا ہے، اور فالو کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے دعا۔ دعا بہت ضروری ہے، خالی اتباع سے کچھ نہیں ہوگا، خالی پیچھے چلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی ہو سکتا ہے تمہاری نمازیں ہی منہ پہ مار دی جائیں، روزے ہی ضائع ہو جائیں، ہفتے اعمال ہو جائے۔ وہ جو اتنے پلازا بنا لیے تھے شعر کہہ کہہ کے، ایک زلزلہ نفاق اہل بیت آ جائے اور پوری عمارت ڈھہ جائے، ایک فضیلت اہل بیت پہ شک آ جائے اور وہ سبحان اللہ کر کے لگایا ہوا جنگل اس چنگاری سے جل جائے، تو پھر کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ تو اس لیے دعا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دعا کے لیے اب مجھے نہیں پتا کتنا وقت میں اب اور پڑھ پاؤں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والا۔ صلی اللہ محمد والا۔ دعا کے لیے وقت دعا بہت اہم ہے، مقام دعا بہت اہم ہے، ٹھیک؟ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ کے بجائے لفظ بھی اس بارگاہ معتبر کے یوز کریں۔ اسی لیے تو اماموں کی دعائیں پڑھتے ہیں کہ مولا میں کیا خدا کی تعریف کروں گا، جو آپ کر گئے وہ دہرا دیتا ہوں، میں کیا مانگوں گا، میں نادان، مجھے یہ چاہیے، میں یہ مانگتا رہوں گا وہ دے دے گا مجھے، اور اگر یہ نہ کہوں اور کہوں کہ میری پریشانی دور کر دے تو پھر پریشانی دور کر دے گا۔ صحیح؟ خدا نے اپنے تک آنے کے لیے جن کو خود منتخب کیا ہے ان کو کہا جاتا ہے باب اللہ۔ صحیح؟ کل انشاءاللہ یہاں سے بات شروع ہوگی۔ خدا نے خود تک آنے کے لیے کچھ خاص راستے بنائے ہیں۔ توسل کا حکم خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ تم مجھے پکارو، کیسے پکاروں؟ ان زبانوں سے سنو کیسے پکارتے ہیں۔ پیغمبر سے بہتر انسانیت کا کوئی معلم نہیں،
حضور سے زیادہ کوئی صاحب معرفت نہیں۔ ابھی میں نے اخلاق پیغمبر کی ایک مثال دی۔ عزیزو، ہمارے ساتھ غیروں نے بھی ظلم کیا، اپنوں نے بھی ظلم کیا۔ غیروں نے جان بوجھ کے کیا، اپنوں نے نادانی میں کیا۔ آج مجھے تذکرہ کرنا ہے شبیہ پیغمبر کا، ایسا ہی ہے؟ اچھا، شباہت جسمی بھی ہو سکتی ہے اور روحی بھی ہو سکتی ہے، صحیح؟ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہمیشہ شبیہ پیغمبر بالکل پیغمبر جیسے دکھتے تھے، لگتے تھے۔ نہیں 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 میرے عزیزوں، کون سا فرقہ اسلام ایسا ہے جو حسین کو معتبر نہ سمجھے؟ اب سنو حسین کا قول۔ اور جب بیٹا مرنے جا رہا ہو تو باپ جو بول رہا ہے اس میں کچھ تو حقیقت سمجھو گے، اور بولنے والا باپ حسین جیسا۔ ہمیں سمجھایا گیا کہ امام حسین نے کبھی بد دعا نہیں کی، کربلا میں کی۔ آنے والے وقتوں میں خیر بتاؤں گا، آج صرف یہ سن لیں، ایک بد دعا کا موقع وہ تھا جب شبیہ پیغمبر کو مار ڈالا گیا۔ قاتل علی اکبر کے لیے اس حسین کریم، حسین رحیم، حسین رؤوف کی زبان پہ بد دعا آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور شباہت کیا بتائی حسین نے؟ پروردگارہ گواہ رہنا، آج ان کی طرف قد برز علیہم اشبہ الناس بنبیک، تیرے نبی سے شبیہ ترین فرد جا رہا ہے، خلقاً و خلقاً، جسمانی طور پہ بھی پیغمبر جیسا، اخلاقی طور پہ بھی پیغمبر جیسا۔ ہمیں جب اپنے بچوں کو سمجھانا ہوتا تھا جو اب پیغمبر سے بہت فاصلہ اختیار کر گئے کہ پیغمبر کیسے بولتے تھے، تو ہم کہتے تھے اکبر ذرا کلام تو کرو، اور کہتے تھے پیغمبر ایسے بولا کرتے تھے۔ کہ پیغمبر کیسے مسکراتے تھے، علی اکبر بیٹا انہیں مسکرا کے دکھا۔ جو اخلاق پیغمبر تھا وہ اخلاق علی اکبر، جو شمائل و ظاہر پیغمبر تھا وہ ظاہر علی اکبر۔ گویا اگر کسی نے بھی یزید کے لشکر میں اخلاق پیغمبر کے قصے سنے تھے وہ بھی جوان سے دور چلا جائے۔ اگر کسی نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ بھی آگے بڑھنے کی جرات نہ کرے۔ اللہ عجیب مارکا ہے۔ امامت کے موضوع میں بات ہو رہی ہے جناب ابراہیم کی۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب امتحانات لیے ابراہیم کے، ایک امتحان یہ تھا کہ اپنا شہر چھوڑے، دوسرا امتحان یہ تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے۔ قرآن کی آیات ہیں۔ اب آپ رونے پہ مائل ہو گئے تو اب آیات نہیں پڑھ رہا، صرف ترجمہ سن لیجئے۔ اور باپ نے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا کہ بیٹا ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ بابا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو امر ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور لے چلے ذبح کو جس وقت خلیل اپنا پسر، آئے ہائے ہائے، باندھی الفت کے سبب آنکھوں پہ پٹی کس کر۔ اور اب قرآن کی آیات ہیں، جتنے چرند و پرند تھے سب فریاد کرنے لگے، آسمان پہ فرشتے گریہ کرنے لگے، پروردگارا کیسا امتحان لے رہا ہے اپنے خلیل کا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جوان کو لٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
جوان کو قتل گاہ میں لا رہا ہے، ماں کو کہا تم نہیں دیکھ پاؤ گی، تم رخ ادھر کر لو، اور پھر کہا ایک مرتبہ بابا جان شاید آپ بھی نہ دیکھ پائیں، اس لیے آپ آنکھوں پہ رومال باندھ لیں، خلیل کربلا آئیے، کربلا یہ جناب حاجرہ تشریف لائیے، ملائکہ دیکھیں، وحوش دیکھیں، یہ فخر ابراہیم ہے، علی اکبر کو لے کے چل رہا ہے۔ راوی کہتا ہے بنی ہاشم کا پہلا جوان خیمے سے نکل رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، پردہ ہٹتا تھا، جوان باہر آتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی دوبارہ پیچھے کھینچ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اہل بیت کے گھر میں یہ رسم ہے، علی اکبر بیٹا لیلا کا ہے، پالا زینب نے۔ بس راوی کہتا ہے بار بار کوئی آتا تھا واپس لے آتے تھے، میں پریشان تھا آخر ایسا کون آئے گا۔ بنی ہاشم کا پہلا شیر، بنی ہاشم کا پہلا لڑنے والا، دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ اب جو دیکھا تو چہرے پہ نقاب لگائی ہوئی تھی، چہرے پہ نقاب لگائی ہوئی تھی، میں نہیں سمجھ پایا آخر یہ کون ہے جو آ رہا ہے، لیکن یہ دیکھا ایک ایک بچہ آگے بڑھتا تھا، عرض ادب کرتا تھا، نقاب ہٹا کر نبی کی زیارت کر، اللہ نقاب ہٹا کر دیکھتا تھا، آگے بڑھ جاتا تھا، سب مل چکے، عباس آگے بڑھے، جوان کو سینے سے لگایا، جوان کو سینے سے لگایا، کہتے ہیں پیمبر کا گھوڑا منگایا، پیمبر کا امامہ منگایا، پیمبر کا امامہ شبیہ ہے پیمبر کے سر پہ، پیمبر کا گھوڑا جس پہ شبیہ ہے پیمبر سوار ہوا۔ اب حسین نے یہ جملہ کہا پروردگارہ گواہ رہنا، قد برز الیہم اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا، ہم کو جب پیمبر کی یاد آتی تھی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، یہ کہہ کے نقاب ہٹایا، اب امت دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اس قوم کے جوان باقی رہے، تمہاری اولادیں سلامت رہیں، بوڑھا باپ اس وقت میں جوان کو لے کے آ رہا ہے جبکہ سیروز کی شدت پیاس ہے۔ خدا حافظی کی، بیٹا اکبر جاؤ، خدا کی قسم حالت نہیں، طاقت نہیں کہ پورے یہ منظر کشی کر سکوں، اجازت دی کہ بیٹا اکبر جاؤ۔ اکبر چلنا شروع ہوئے، کہا بابا آپ بے فکر رہیں، ہم دیکھیں آج کیسی جنگ دکھاتے ہیں۔ اکبر آگے بڑھ رہے ہیں، گھوڑے کو ایڑ دی، ایک مرتبہ دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے، گھوڑا روکا کچھ پیچھے سے نہ آ جائے، ایک مرتبہ دیکھا، کہا بابا گھوڑے سے اتر آئے آپ۔ اجرکم اللہ، جملہ سنیں گے جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کہ بابا آپ خدا حافظ تو کر چکے تھے، کہ بیٹا اکبر اگر تیرا اکبر جیسا جوان ہوتا میں تجھ سے سوال کرتا کیسے باپ بیٹے کو رخصت۔ اجرکم اللہ، علی اکبر میدان میں گئے، میدان میں وارد ہوئے ہیں، رجز پڑھتے جاتے ہیں، انا اسم علی الاکبر، میرا نام علی ہے، وہ علی جو کہ اکبر ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، ان رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے، تم نے میرے بابا کو تنہا سمجھا تھا، ارے جنگ ہاشمی دیکھو، جنگ ابو طالبی دیکھو۔ رجز پڑھتے پڑھتے مفصل جنگ ہے زمان کی، اور پھر یہ واپس آیا۔ راوی کہتا ہے فوجیں پیچھے ہٹتی جاتی تھیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے پیغمبر نے آج پہلی دفعہ تلوار اٹھا لی ہو۔ علی اکبر واپس پلٹے،
حسین جو خاک کربلا پہ بیٹھے تھے، جوان بیٹے کو واپس آتا دیکھ کر ایک مرتبہ جان میں جان آئی، یک دم کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، بیٹا اکبر واپس پلٹا، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحم کرنا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا کیا؟ کہا بابا جان، وقد سقلا، پروردگارہ کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کر، بابا گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت مارے دے رہی ہے، اور دوسرا یہ جو بدن پہ لوہا ہے نا، یہ میری جان لے رہا ہے، بس یہ کہہ کے زرہ اتاری، اب زرہ اتار دی، کہ یہ ثقل جو ہے اس کی سنگینی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، کہ بابا اگر کچھ پانی مل جائے، ساقی کوثر کے بیٹے سے علی اکبر پانی، اللہ، کہ اکبر پانی نہیں ہے، بیٹا آؤ میری زباں چوس لو، پیغمبر یہی کیا کرتے تھے، اکبر نے زباں لی، ایک مرتبہ کے بابا آپ کا دہن تو ہم سے بھی خوش، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمت ہے آگے پڑھوں، اکبر کیسے میدان میں پلٹے، خدا جانے کتنے فنار کیے، ہاں یہ روایت سنی، جب آخری وقت آیا ہے نا، اور اس قدر بڑھ کر اکبر کے پشتے گردن پہ گرز مارا، جیسے ہی پلٹ کے دیکھا، ملعون نمیر نے سینے میں برچھی اتار، اللہ اکبر، سینے میں برچی اتار دی، علی اکبر اب سنبھل نہیں رہے، زی سے زبی پہ آئے، ارے بابا اکبر کا صلاح، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس عزیزو بوڑھا باپ میدان میں آیا، عباس ساتھ آئے، روک دیا، نہیں عباس یہ امتحان حسین دے گا، ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب میدان میں قریب پہنچے ہیں نا، اکبر کی اکھڑتی سانسیں سنائی دی، حسین زمین کربلا پہ گر گئے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، لگتا تھا حسین کچھ تلاش کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا تلاش کر رہے ہو، آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن اس وقت میں حسین نے کہا بیٹا اکبر کہاں ہو، آواز دو، حسین کو دکھائی نہیں دیتا، اکبر نے آواز دی، کونیوں کے بل زہرا کا ماں جایا، اکبر کے سرانے پہنچا، زانوں پہ سر کو رکھا، کہا بابا پیاس کی شدت ہے، یہ نیزے کی انی بہت تکلیف کر رہی ہے، جوان سینہ، بوڑھا باپ ایک ہاتھ سے نیزہ تھاما، نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا، ایک مرتبہ زانوں سے سر ہٹایا، نجف کا رخ کیا، یا علی مدد کر، ارے نیزے کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اب کوئی نہیں، اب کوئی شبیہ پر، واہ محمدہ، واہ حسینہ کی، اللہ لعنت اللہ، ماتم حسین۔